أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من إلهها قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہت بھی دی. لیکن ان کی جو بادشاہت تھی وہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس بادشاہت کی ایک الگ شان تھی، اور اس قدر عظیم اور با اختیار بادشاہت تھی کہ جتنی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، ہوائیں ہیں، جنات ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کا تابع کر دیا. اس لیے مہینوں کے کام لمحوں میں ہوتے تھے، مشکل کام آسانی سے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک سے ایک تعلق تھا. اور جب انسان اللہ پاک سے تعلق قائم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس بندے کو نواز دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت ملی. پھر بیچ میں تذکرہ آیا ایک ملکہ بلقیس کا، کہ ایک حکومت تھی، ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم سبا، اور اس نام کی سورت بھی ہے 22ویں پارے میں سورۃ السبا. اس قوم پر حکومت کرنے والی ایک عورت تھی، اس کا نام تھا بلقیس ابن شراحیل. اور یہ لوگ اجتماعی طور پر سورج کی عبادت کرتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے. جب سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی، کیسے ملی وہ آپ کے سامنے پورا واقعہ ہے. ایک پرندے ہدہد نے آ کر بتایا کہ ایک قوم ہے، ان پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ لوگ اللہ پاک کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. خیر، سلیمان علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم فوراً مطیع اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی اس شرک کو چھوڑ کر توحید کو، اللہ کی اطاعت اور بندگی کو قبول کر لو. یہ عورت چونکہ بہت سمجھدار تھی، اللہ پاک نے اس کو فہم دیا ہوا تھا، سمجھ گئی کہ پیغام بھیجنے والا شخص دنیا پرست حکمران نہیں ہے، واقعی اللہ پاک کا کوئی سچا بندہ ہے. لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو، درباریوں کو جمع کیا کہ بھئی چلیں جا کر کے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، شرک سے توبہ کر لیتے ہیں. جب یہ نکلنے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ پاک کی طاقت ظاہر کرنے کے لیے ایک ارادہ کیا، تاکہ اس ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے، اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس پر رعب اور ڈال دیا جائے، اللہ کی طاقت کا اور اظہار ہو جائے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا تدبیر کی کہ ملکہ بلقیس کا ایک بہت بڑا تخت تھا جو 7 دیواروں کے اندر بند تھا اور بہت وزنی تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہے تم میں سے کوئی جو وہ تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ بلقیس یہاں پہنچے؟ تو پہلے تو ایک عفریت، ایک بہت بڑا جنی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں.
اور اس میں کتنا وقت لگے گا کہ ابھی آپ اپنی مجلس سے اٹھے نہیں ہوں گے کہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی کم وقت میں۔ تو ایک اور شخص نے کہا الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ پاک فرماتے ایک شخص تھا جس کے پاس اللہ کی کتابوں کا علم تھا، اور اس کا نام بھی عرض ہوا پچھلی مجلس میں۔ اس شخص کا نام کسی کو یاد ہے؟ آصف بن برخیہ۔ آپ لوگ بھول جاتے ہیں بہت جلدی، بھولنا نہیں ہے۔ اس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ یہ آصف بن برخیہ جو تھا یہ سلیمان علیہ السلام کا بڑا مقرب تھا، اور اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، بہت نیک متقی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ تخت اتنی جلدی لے آؤں گا جتنی دیر میں آپ پلک جھپکیں گے۔ پلک جھپکنے میں تو لمحے لگتے ہیں، سیکنڈ لگتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت وہاں پہنچا ہوا، آصف بن برقیہ لے کے آئے ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ کر کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لمحوں میں پہنچ گیا، سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، جو اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ ان پہ اپنا فضل فرما دے، انعام فرما دے، تو بجائے اس کے کہ اس کو اپنی طاقت سمجھے، اپنی محنت سمجھے، اپنی فکر سمجھے، ھذا من فضل ربی، کہا یہ تو مجھ پر میرے رب کا فضل ہے۔ اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سلیمان اس کو دیکھ کر شکر ادا کرتے یا ناشکری کرتے۔ خیر تخت پہنچ گیا۔ یہاں تک بات پچھلی آیات میں ہو چکی ہے دوستو، سمجھ گئے؟ اب آگے واقعے کو جوڑنے کے لیے یہ تمہید آپ سے عرض کر دی کہ ملکہ بلقیس پہنچی نہیں، راستے میں ہے، اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت پہنچ گیا کن کے دربار میں؟ سلیمان علیہ السلام کے دربار۔ اب یہاں پہنچ گیا۔ اب جب تخت آیا تو اب اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں ایک اور بات ڈال دی۔ وہ بات کیا تھی؟ اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے قال، سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو دیکھا تو کہا نکروا لہا عرشہا، اس بلقیس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، کچھ فرق لے آؤ۔ کیوں؟ ننظر، تاکہ ہم دیکھ سکیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ عورت آنے کے بعد اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ تھوڑا سا فرق کر لیتے ہیں، جیسے کسی کی چیز آپ نے لی اور اس کا کلر آگے پیچھے کر دیا، لائٹیں آگے پیچھے کر دی، فرق کر دیا، تو کہا پتہ تو چلے کہ یہ عورت کتنے پانی میں ہے، کتنی سمجھدار ہے، کتنی صاحب علم ہے۔ تخت اس کا ہے، ہم تھوڑا سا چینجنگ کر لیتے ہیں، پھر پہچانتی ہے نہیں پہچانتی۔ اب تبدیلی کر دی۔ فلما جاءت، جب ملکہ بلقیس پہنچ گئی، قیلا، تو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے پوچھا گیا اھکذا عرشک، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ یہ سوال کس سے کیا؟ بلقیس سے، حالانکہ وہ تخت کس کا ہے؟ بلقیس کا ہی ہے نا۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح ہے؟ قالت، اس نے جب دیکھا تو حیران تو ہوئی کہ بھئی تخت تو بالکل من وعن اسی طرح ہے جو میرا ہے، لیکن کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا کہ جو موتیاں لگی ہوئی تھی، ہیرے جڑے ہوئے تھے، ان کی ترتیب سلیمان علیہ السلام نے آگے پیچھے کر دی۔ تو کہنے لگی کأنہ ہوا، گویا بالکل اسی طرح ہے۔ پہنچ گئی، ذہن پہنچ گیا، کہ بالکل اسی طرح ہی میرا بھی تخت ہے، عرش ہے۔ پھر کہنے لگی وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، کہ ہمارے پاس تو آپ کی نبوت کا علم اس معجزے کو دیکھنے سے پہلے پہنچ چکا ہے۔
بات کو سمجھے دوستوں. ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام مجھے آزمانا چاہتے ہیں اور مجھ پر اللہ پاک کی طاقت ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اللہ کی طاقت ظاہر ہوئی ایک معجزے کے ذریعے سے کہ تخت وہاں سے آیا, پہنچ بھی گیا, تبدیل بھی ہو گیا. تو سمجھ گئی کہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں. تو کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ ہم ابھی یہاں پہنچے نہیں تھے, راستے میں تھے, لیکن اس معجزے کو دیکھنے سے پہلے ہی ہم آپ کی نبوت کو قبول کر چکے, آپ کی سچائی کا یقین دل میں آ چکا, آپ پریشان نہ ہو. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس ملکہ بلقیس کو روک رکھا تھا. صد کے معنی روکنا, اس کو روک رکھا تھا اللہ پر ایمان لانے سے. کس چیز نے؟ ماں, ان معبودان باطلہ نے, اس بت پرستی نے, اس شرک پرستی نے, کانت تعبد من دون اللہ, جس کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتی تھی؟ سورج کی. اس سورج کی پرستش اور عبادت نے ان لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روک رکھا تھا. انہا کانت من قوم کافرین, بے شک یہ عورت اسی کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. ترجمہ سمجھ گئے دوستو؟ اب ان آیات کے اندر دو باتیں سمجھنے کی. پہلی بات, جیسے آپ کے سامنے آیا کہ جب اس ملکہ بلقیس کا تخت آیا, پہنچ گیا, تو سلیمان علیہ السلام نے اس بلقیس کی فراست کا امتحان لینا چاہا. اس کو فراست کہتے ہیں دوستو. فراست کا مطلب ہوتا ہے انسان کی سمجھ بوجھ. بعض دفعہ انسان ظاہراً ایسے کمزور سا ہوتا ہے, لباس ہلکا پھلکا ہوتا ہے, لیکن فراست ایمانی بڑی مضبوط ہوتی ہے دوستو. اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا ایک مومن بندے کی فراست سے بچو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور میں دیکھ رہا ہوتا ہے. فراست ایمانی یہ دل کا ایک نور ہے دوستو. بہت ساری باتیں اللہ پاک دل میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, اب چونکہ ہم جیسے لوگ, کمزور لوگ, اب گناہوں کے ماحول میں گناہ کرتے 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 دل کی روشنی کو اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ بہت ساری باتیں محسوس نہیں ہوتی. لہٰذا کسی نے اگر تعریفیں کی تو ہم کہیں گے واہ کیا آدمی ہے یار, اس کی چرب زبانی کو دیکھ کر اس سے مرعوب ہو گئے. لیکن آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہوگا, وہ کہے گا جناب احتیاط کریں, احتیاط کریں. اب آپ کہیں گے بھئی وہ تو اتنی میٹھی باتیں کر رہا ہے, وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. تو وہ کہے گا بھئی جو آدمی زیادہ بولتا ہے نا, یہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا, تھوڑا سا احتیاط کر لیں. بہت ساری چیزوں کا علم دوستو فراست سے ہوتا ہے. فراست ایمانی اندر کا ایک نور ہوتا ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ انسان جب کوئی کام کرے اللہ والوں سے مشورہ کرے, نیک لوگوں سے مشورہ کیوں کریں؟ کوئی ان کے پاس نعوذ باللہ غیب کا علم تھوڑی ہوتا ہے, لیکن مشورے میں خیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس فراست ہوتی ہے, فراست ایمانی ہوتی ہے. لہٰذا وہ کہیں گے کہ بھئی آپ احتیاط کر لیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے فرمائے ایک شخص حج پہ جا رہا تھا, حج پہ, پیدل حج کے زمانے جب تھے نا, اب وہ جا رہا ہے حج پہ اور ایک جماعت کے ساتھ جا رہا ہے, اور اس جماعت میں اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی بھی تھے. تو کسی نے آگے ان سے کہا کہ آپ حضرات حج پہ جا رہے ہیں, ابھی آپ سے پہلے ایک شخص گزرا ہے اس راستے پر, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر 40 قدم کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے.
اور اس طرح نفل پڑھتے 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 وہ حج کے لیے جا رہا. اب آپ بتائیں جو 40 قدم کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور ہم سے کوئی بیان کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اتنے نوافل پڑھ رہا ہے. تو یہ شخص جس قافلے میں ہے اس میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے. اس شخص نے آ کے ان سے کہا کہ حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں اور جلدی چلتے ہیں تاکہ ہم بھی ان سے ملاقات کر لیں، اور وہ ہر 40 قدم کے بعد جو ہے وہ نوافل پڑھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا جہاں انہوں نے نماز پڑھی ہے وہ مجھے بھی دکھا دے، جہاں جہاں نفل پڑھ رہے ہیں. وہ ساتھیوں نے دکھائے دے کہ یہاں ہے پھر 40 قدم، وہاں ہے پھر 40 قدم. حضرت جب واپس آئے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو آنے کے بعد فرمایا کہ دین فروش آدمی، دین فروش آدمی. لوگ بڑے حیران ہو گئے. آگے جا کے پتہ چلا جب حقیقت کھلی، میں مختصراً بات عرض کر رہا ہوں، تو پتہ چلا اس نے ایک بہروب اختیار کیا ہوا تھا. حقیقت میں لوگوں سے دین کے نام پہ پیسے جمع کرتا تھا، اینٹ رہا تھا. تو اس شخص نے آ کے حضرت حاجی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو نہیں، ملاقات نہیں ہوئی. کب میں نے آپ لوگوں سے کہا نہیں کہ مجھے اس کی نماز کی جگہ دیکھا ہو؟ کہاں کہ ہم تو کچے راستے پر جا رہے حج کے لیے. میں نے صرف جا کے اس کے سجدے کی کیفیت دیکھی. سجدے میں سر رکھنا، ہاتھوں کو رکھنا ایک سنت طریقہ ہے نا دوستو. مرد جب سجدہ کرتا ہے تو یہ دونوں ہاتھ یہ کس کی محاذات میں ہونے چاہیے؟ چہرے کی محاذات، چہرہ ان کے درمیان ہونا چاہیے. کہ جب میں نے دیکھا تو مجھے واضح ہوا کہ اس کے سجدے کا طریقہ ہی غلط ہے، سنت کے خلاف. اور جو اللہ کا ولی ہو وہ خلاف سنت چلے، یہ ولی نہیں، یہ فراڈیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ فراست ایمانی ہوتی ہے دوستو، اللہ پاک احوال کو کھول دیتے ہیں. تو اب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ملکہ بلقیس کی فراست کا امتحان لیا ہے دوستو، کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ عورت کس قدر سمجھ بوجھ، فہم، برداشت یہ رکھتی ہے اپنے اندر. تو کیا کیا؟ اس کے تخت کے اندر کچھ تبدیلی کر دیا، آگے پیچھے کر دیا تاکہ آزما سکے اس کو. اور جب وہ آئی اس سے پوچھا کہ آپ کا تخت بھی اس طرح ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جی میرا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میرا نہیں ہے، نہ اس بات کیا نہ انکار کیا، بلکہ کیا جملہ کہا؟ کأنہ ہوا، گویا تقریباً میرا تخت بھی اسی طرح ہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ایک بات. دوسری اہم بات یہاں پر مفسرین نے یہ لکھی کہ اللہ پاک نے اس عورت کو اتنی سمجھ دی، اتنی فہم دی، تو اس نے ایمان قبول پہلے نہیں کیا بلکہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی، ان سے ملاقات کی، بات چیت کی، پھر کلمہ پڑھا ہے. بات کو سمجھے. حالانکہ جب حق اور ہدایت کی بات پہنچ جائے اور انسان سمجھ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن اس نے فوراً ایمان قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ پاک پر ایمان نہیں لائی. ایمان کب لائی؟ جب سلیمان علیہ السلام سے آ کے ملاقات ہوئی. اس کا جواب دیا اللہ پاک نے کہ انہا کانت من قوم کافرین. مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ عورت اس کافر قوم کے ماحول میں رہ رہی تھی، اور یہ برا ماحول جو ہوتا ہے یہ اچھوں سے، صاحب فہم لوگوں سے ان کی فہم ختم کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. اس لیے بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے ماحول میں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں میراث میں ملتی ہے. خاندانی مل گئی، قومی مل گئی، رسمی مل گئی، رواج کی مل گئی، یہ خرابیاں ہوتی ہیں. تو آپ جانتے ہیں کتنے سمجھدار بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے شعبوں سے وابستہ لوگ وہ کفر میں زندگیاں گزار کے چلے جاتے ہیں.
آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے پاس اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ اللہ کی ذات تک پہنچ جاتے؟ ان کے پاس اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ اس کائنات پہ غور و فکر کر کے اللہ پاک کو پہچان لیتے؟ لیکن اس کے باوجود کوئی اپنے ہندو مت پہ مرا، کوئی عیسائیت پہ مرا، کوئی یہودیت پہ مرا، کوئی نعوذ باللہ قادیانیت پہ مرا۔ بڑے بڑے تعلیمی لوگ، بڑے بڑے ذہن اور ذکی لوگ ان میں بھی رہے، لیکن حق اور ہدایت قبول اس لیے نہیں کی کہ من قوم کافرین، اس ماحول سے جڑے رہتے ہیں۔ اور جب انسان ایک گندے ماحول میں جڑا رہتا ہے، چاہے اس کے پاس بڑی صلاحیتیں ہوں، دوستو یہ ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، یہ برا ماحول انسان کی صلاحیتوں کو نیچے کر دیتا ہے، گندگی اوپر آ جاتی، یہ خراب رہتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے بزرگوں نے صحبت صالحین کی اہمیت کو بار بار لکھا نا، کہ انسان غلط ماحول سے نکلے، اس سے باہر آئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ کر لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، بڑی مہارت حاصل کر لی، بڑی سمجھ حاصل کر لی، لیکن رہتے اسی ماحول کے اندر ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انہی غلطیوں کو اپنے سینے سے لگا کے چل رہے ہوتے ہیں، اس سے نکلتے نہیں ہیں۔ اس ماحول سے باہر آنا ضروری ہے۔ جب تک انسان اس ماحول کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ خرابیاں اس پہ غالب رہتی۔ لہٰذا جب یہ عورت اس ماحول میں تھی، قبول نہیں کیا، جب نکل کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، ایمان کو قبول کر لیا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ایک بات، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایک اور امتحان میں ڈالا۔ ایک تو یہ تخت والا، اب اس کے بعد ایک اور آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسے ہفتے کے دن مستورات کی مجلس ہوتی ہے صبح 11 سے 11:30، اور عصر کے بعد مسجد میں ہوتی ہے بیان ذکر مراقبے کی، تو موجودہ صورتحال کی وجہ سے جیسے پچھلے ہفتے بھی نہیں ہوئی، ابھی بھی شعبہ بنات میں تعطیلات کا سلسلہ ہے، لہٰذا کل مستورات کی اصلاحی مجلس نہیں ہوگی، اور عصر کے بعد کی اصلاحی مجلس بھی کل نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔